رات کو برتن صاف نہ کر کے سونے سے گھر میں کیا حادثہ ہوتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سن لو۔ برتن دھونے کے کام کو روایتی طور پر اکتا دینے والا کام اور مشقت والا کام سمجھا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کو برتن نہ دھونے کے بارے میں فرمایا کہ گھر میں کیا مصیبت پیش آتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں پریشانیوں اور بے برکتی کی وجہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت میں اللہ تعالیٰ نے حکمتیں چھپا رکھی ہیں۔ رات کو برتن ڈھانپنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بیان فرمایا ہے کہ سال میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جس میں وبا اور بلا نازل ہوتی ہے، اور جس چیز کا منہ بند نہ ہو، جو برتن ڈھکا ہوا نہ ہو، اس میں یہ وبا اتر پڑتی ہے۔ رات کو برتن صاف نہ کرنا اور بغیر برتن دھوئے سو جانا کیسا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو تقریباً ہر عورت کے ذہن میں کھٹکتا ہے، اور اس بارے میں ہمارے معاشرے میں مختلف باتیں مشہور ہیں کہ اگر رات کے برتن رات کو نہ دھوئے جائیں تو یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے۔ یاد رہے کہ عام طور پر روزمرہ گھر کے کام کاج میں یکسانیت کی وجہ سے انسان اکتا جاتا ہے، لیکن ایک تحقیق سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ گھریلو کام کاج خاص طور پر برتن دھونے کو ذہنی دباؤ کم کرنے کی مشق کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے، جس کے باعث تھکے ہوئے دماغ کو آرام پہنچایا جا سکتا ہے۔ حالانکہ یہ بات بظاہر تو عجیب محسوس ہوتی ہے، لیکن ماہرین نے اس بات کو تحقیق سے ثابت کیا ہے۔ برتن دھونے کے کام کو روایتی طور پر اکتا دینے والا کام اور مشقت والا کام سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ کام دن کے اختتام پر ذہنی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے ایک مؤثر طریقے کے طور پر کام کر سکتا ہے۔ فلورائڈا اسٹیٹ یونیورسٹی میں اس بات پر تحقیق کی گئی کہ روزمرہ کے گھریلو کام کاج کرنے کے دوران کیا ذہنی دباؤ اور پریشانی کا علاج ہو سکتا ہے۔ تحقیق سے ثابت ہوا کہ برتن دھونا موجودہ لمحے کی سوچ اور خیالات پر نوجو مرکوز رکھنے کی ایک مشق ہے، جو اپنی سوچوں سے آگاہی حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اس مقصد کے لیے کی گئی ایک تحقیق نے ماہرین نے 51 لوگوں کو لیا، جنہیں 2 گروپس میں تقسیم کیا گیا، اور برتن دھونے سے قبل اور بعد میں مشورہ کاروں کی شخصیت کے مثبت اور منفی پہلو اور نفسیاتی کیفیت کا معائنہ کیا گیا۔ تحقیق کاروں نے ایک گروپ سے کہا کہ وہ برتن دھونے سے قبل مائنڈ فلنس کے بارے میں ایک پیراگراف کا مطالعہ کرے، اور برتن دھونے کے دوران صابن کی بو، پانی کی گرمی اور برتنوں کو تھامنے کے احساس کا تصور کرے۔ اس کے بعد انہیں 18 صاف برتن دھونے کے لیے دیے گئے، جبکہ دوسرے گروپ کو براہ راست برتن دھونے کے لیے بھیج دیا گیا۔ جن شرحان کو یہ ہدایت دی گئی، انہوں نے اپنی گھبراہٹ پر 27% قابو پا لیا اور ان کی ذہنی بیداری میں 25% اضافہ ہوا۔ دوسری جانب جس گروپ نے بغیر ہدایت کے برتن دھوئے، ان کی ذہنی سطح میں کوئی فرق ظاہر نہیں ہوا۔ محققین نے اخذ کیا کہ روزمرہ کی جانے والی مثبت سرگرمیوں میں مصروف ہو کر مائنڈ فلنس اور اس کے مثبت اثرات کو پیدا کیا جا سکتا ہے۔ سائنسی جریدے جرنل مائنڈ فلنس میں محققین نے بتایا کہ جن لوگوں نے برتن دھونے سے پہلے مائنڈ فلنس کی تکنیک حاصل کر لی تھی، ان میں ذہنی بیداری زیادہ تھی، اور اس کام کے لیے ان میں منفی اثرات کم ہو گئے، جس کی وجہ سے انہوں نے برتن دھونے میں کم وقت لگایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کو برتن نہ دھونے کے بارے میں فرمایا کہ گھر میں کیا مصیبت پیش آتی ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک عورت نے گھر کی پریشانیاں بیان کی اور فرمایا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے گھر میں پریشانیاں کیوں بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت فرمایا، کیا تم رات کو برتن دھو کر سوتی ہو یا جھوٹے برتن اسی طرح چھوڑ کر سو جاتی ہو؟ اس عورت نے کہا، میں تو رات کو برتن ویسے ہی چھوڑ کر سو جاتی ہوں اور صبح اٹھ کر دھوتی ہوں۔ تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے گھر میں پریشانیوں اور بے برکتی کی وجہ یہی ہے،
اس لیے رات کو برتن صاف کر کے سویا کرو۔ اس حکایت سے معلوم ہوا کہ ہمیں چاہیے کہ رات کو برتن گندے نہ چھوڑے جائیں۔ اگر اس چیز کو سائنس کی تعلیمات کے مطابق دیکھا جائے تو سائنس کا بھی یہی کہنا ہے کہ اگر برتنوں کو زیادہ دیر کے لیے گندا چھوڑا جائے گا تو اس میں نقصان دہ بیکٹیریا کی ایک قسم ہوتی ہے پیدا ہو سکتے ہیں جو کہ مختلف بیماریوں کا سبب بن سکتے ہیں، اور ظاہر بات ہے کہ جب برتنوں میں کھانے کی اشیاء ہوں گی تو مختلف زہریلے کیڑے مکوڑوں کا ان میں چلنے پھرنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ رات کے برتن کو رات ہی میں دھو لیا جائے۔ ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ جس کام پر آپ کا ضمیر ہو کے اس کام کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارا ذہن رات کو برتن چھوڑنے پر مطمئن نہیں ہوتا تو کیوں نہ رات کے برتن رات کو ہی دھو لیے جائیں، بجائے اس کے کہ آپ ذہن میں ساری رات یہ خدشہ رہے کہ برتن نہیں دھوئے، اس وجہ سے یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اور یہ بھی پکی بات ہے کہ انسان کا جیسا گمان ہوتا ہے اس کے ساتھ ویسا معاملہ بھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنا گمان اچھا رکھا جائے، اور اگر رات کو گندے برتن چھوڑنے پر آپ کا یہ گمان پکا ہے کہ آپ کے ساتھ اس وجہ سے کچھ اچھا نہیں ہوگا تو رات کے برتن رات ہی میں دھو لیے۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ بات ہے کہ حدیث میں ایسی کوئی بات ہے تو یہاں پر آپ کو یہ بات واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ برتن دھو کر سوتے ہیں یا نہیں۔ اس بارے میں حدیث کی کوئی روایت سامنے نہیں آئی۔ اگر کوئی حدیث ہوتی تو ہم آپ کو ضرور اس بارے میں بتاتے، لیکن حدیث میں ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے جس میں یہ کہا گیا ہو کہ رات کے برتن رات کو دھونے ضروری ہیں۔ البتہ رات کو سونے سے پہلے کھانے پینے کی اشیاء کو ڈھانپنے کی تاکید کی حدیث میں وارد ہے۔ اس بارے میں مختلف روایات ہیں جن میں یہ سبق ملتا ہے کہ سونے سے قبل کھانے پینے کے برتنوں کو بسم اللہ کہہ کر ڈھانپ دینا چاہیے۔ اگر کوئی چیز نہ ملے کم از کم ایک لکڑی ہی صحیح بسم اللہ پڑھ کر رکھ دی جائے، اس لیے کہ شیطان بند دروازوں کو اور ڈھکے ہوئے برتنوں کو نہیں کھولتا۔ یہ تھی ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات جو مسترد روایت سے ثابت ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ان پر عمل کریں۔ ہم دن میں کتنی ہی سنتوں کو قربان کر دیتے ہیں لیکن اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، اور ایسی باتیں جو ہمارے معاشرے میں ادھر ادھر سے داخل ہو چکی ہیں ان کے بارے میں ہمیں کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں اس کے خلاف نہ ہو جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت میں اللہ تعالیٰ نے حکمتیں چھپا رکھی ہیں۔ رات کو برتن ڈھانپنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بیان فرمایا ہے کہ سال میں ایک رات ایسی آتی ہے جس میں بوا اور بلا نازل ہوتی ہے، اور جس چیز کا منہ بند نہ ہو، جو برتن ڈھکا ہوا نہ ہو، اس میں یہ بوا اثر پڑتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ڈھالیں، ان تعلیمات پر عمل ہو جو کہ ہمیں قرآن و سنت میں دے دی گئی ہیں، اور جس بارے میں ہم کو قرآن و حدیث سے کوئی مسترد چیز نہ ملے تو ہمیں چاہیے کہ اس چیز کے بارے میں ہم علماء اور فقہ سے تسلی کر لیں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی ایسے کام کا انتخاب کر رہے ہوں کہ جس کام کی نصرانی تعلیمات کی کوئی حقیقت ہی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔